بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 8ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ جو سامعین اور سامعات مسلسل سماعت کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے، یعنی جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے کچھ سنیں، جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان سے ملاحظہ کریں، تو اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اب 8ویں پارے کے آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ کر کے ان کے سامنے لائے جائیں، وہ ان سے باتیں کریں، یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے معجزہ دکھانے کا یہ جو مطالبہ ہے دراصل جہالت اور ہٹ دھرمی کا مظہر ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، ان کے انکار اور یہ جو مذاق اڑاتے ہیں اس سے آپ پریشان خاطر نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ شیاطین، چاہے وہ انسانی شیاطین ہوں یا جنی شیاطین ہوں، سب نے یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ آپ کے جو مقامات ہیں اور جو آپ کی نبوت ہے اس کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہوا ہے، اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن عظیم ہے۔ تو اگر یہ اسے دیکھ کر اور سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ بدبخت ہیں، بخت کے مارے ہیں۔ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر اپنا کام کار نبوت، کار رسالت فرماتے رہیے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب انہیں کوئی آیت سنائی جاتی ہے تو یہ اسے ماننے کے بجائے کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا، ہم پر وحی کیوں نہیں اتارتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر وحی اتارنی ہے اور کس پر نہیں۔ تو مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے۔ تو کیونکہ یہ جو گمراہی کا راستہ ہے، اس راستہ کی لذت فوری حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر اکثریت کو معیار بنا کر اس کی پیروی کی جائے تو انسان لازماً گمراہ ہو کر رہے گا۔ اچھا، یہ جو مغربی جمہوریت ہے اس کی گمراہی کا بھی بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ کے عطا کردہ احکام اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے کے بجائے عوام کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کر لے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو اور بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی معرکۃ الاعلیٰ مثال شمار ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو طب جدید ہے، جدید میڈیکل سائنس، طب جدید کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو آج سے 1450 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ اس بات کا
واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ رحمان کا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جنات و انسان سے قیامت کے دن، یعنی جنات اور انسان دونوں سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، بعض پرس کی جائے گی، اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پھر یہ بیان کیا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مخلوقات سے مستغنی ہے اور وہ رحیم ذات ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی جو آفرینش ہے، اپنی تخلیق کی قدرتوں کو واضح فرمایا ہے کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو ان بیلوں پر نمودار ہوتے ہیں جنہیں سہارا دیا جاتا ہے، جیسے انگور، اور بعض پھل ایسے درختوں پر لگتے ہیں جو اپنے بل بوتے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھل اللہ کی عطا کردہ نعمت ہیں، انہیں کھاؤ، اور جس روز پھل حاصل ہوں اسی روز اللہ کی راہ میں عشر دو۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں 151 سے لے کر 154 تک، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، اور ان میں تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک مشترکہ پروگرام، ایک مشترکہ نصاب کہہ لیں، جو مسلمانوں کی معاشرتی ہدایت کے طور پر پیش کیا ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو مشترکہ پروگرام ہے یہ 10 نکاتی ہے۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے گریز، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ تو یہ 10 احکام شرعیہ دراصل دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب اور کنکلوژن ہے۔ باقی تمام شرعی احکام انہی، یوں سمجھ لے کہ انہی 10 نکات پر منحصر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو، اور کتاب الہی کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھو۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان ببانگ دہل کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت کی ہے۔ یہی ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے تذکرہ کے ساتھ نزول قرآن کی بشارت کہ اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ آگے جی آیت نمبر 160 میں یہ بشارت دی گئی کہ امت محمدیہ سے جو فرد بھی نیکی کرے، پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کا اجر 10 گنا عطا کیا جائے گا، اور اس کے برعکس جس نے برائی کی اور توبہ نہ کی تو اسے برائی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور عملی طور پر صراط مستقیم دراصل ملت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی طرح انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تو اس کی نماز اور قربانی کی طرح اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اس صورت کا اختتام اس مضمون پر ہوا کہ اصل رب اللہ ہی ہے جو ہر شے کا مالک اور پروردگار ہے، اسی کی طرف تمام انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائے گا،
اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے جو اختیارات دیے ہیں وہ عارضی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم ان اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں یا غلط استعمال کر کے اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جی سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے، اور جنت اور دوزخ کی درمیانی سرحد کو بھی اعراف کہتے ہیں۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ کے یعنی مستوجب نہ ہوں گے، اور برائیوں کی وجہ سے جنت کے مستحق نہ ہوں گے، سو وہ جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب میں ہوں گے۔ یا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انبیاء اور ملائکہ مراد ہیں، چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، اس لیے اس نام سے پھر پوری صورت کو موسوم کر دیا گیا ہے۔ جیسے اس سے پہلی صورت الانعام کا مرکزی مضمون توحید تھا، اور اس صورت کا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنت اور جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی مضامین موجود ہیں، یعنی کہ گفتگو کی گئی ہے اس پہ۔ اب جو اس صورت اعراف کی ابتدا ہے، تو اس کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف حضور کی ہمت افزائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل ہونے والے قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ جو پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں وحی الہی کے انکار پر عذاب ملا ہے، اور پلک جھپکتے ہی وہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے دور کا جو فرقہ بندیوں اور پارٹی بندیوں جنگ و جدل کا شکار ہونے والا انسان ہے، در حقیقت ایک ہی باپ کی صلب سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ اب یہ سب کالے اور گورے اور امیر اور بادشاہ اور شاہ و گدا ایک ہی گھرانے کے افراد ہیں، ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ بامی افتراق اور بامی نزاع اور بامی جھگڑے میں یہ پڑے رہیں۔ خالق انسان جو ہے اس کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ تو اس پہ پھر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے انسانیت کے جد امجد آدم علیہ السلام کے واقعے کو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 27 تک بڑی شرح و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی سرکشی کا جو جواز ہے وہ ریزن عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا اور میرا جوہر تخلیق آگ ہے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تو تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر دیا، اور رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ پھر ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا کر دی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر ہاتھ لگا کر بیٹھ جاؤں گا، اور جو آدم کی اولاد ہے، جو بنی آدم ہے، بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی پیروکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ ہوا یوں کہ پھر شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، اور مخلص اور خیر خواہ کا اس نے روپ اختیار کر کے، روپ دھار کے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسم کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا، پھر ان سے اتحادی خطا ہوئی جناب آدم سے،
تو اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے پھر اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں پھر قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان کا مقصد ان کے سطر کو بے حجاب کرنا تھا، یعنی ظاہر کرنا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اپنی اس اجتہادی خطا کا احساس ہوا تو یہ احساس ہونے پر پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور ان کی توبہ کے جو کلمات ہیں وہ آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت بنے یہ لباس، اور سب سے بہتر لباس تو تقویٰ ہے۔ پھر بنی آدم کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی پر حکمت خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنہ میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے۔ تو پہلی 3 جو ندائیں ہیں وہ لباس کے بارے میں۔ ان میں سے دوسری ندا میں یہ بھی بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے سطر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کرے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ تو شیطانی قوتیں ہر دور میں انسان کو بے حیا کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان کے ایجنٹ مشرکین مکہ وہ بالکل برہنہ اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو اس کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس جو ہے وہ انسان کو حیوان سے ممتاز اور جدا کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی اور عریانیت کے امڈتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے۔ مشہور مالکی فقی حضرت محمد بن سحنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ بڑے بزرگوں میں سے تھے اور 3ری صدی ہجری میں ان کا وصال ہوا، 265 ہجری ان کا سال وصال ہے، کے بارے میں کثر شاہی کے ایک معتبر آدمی کا بیان ہے کہ وہ ایک شب نماز عشاء کے کچھ دیر بعد محل سے باہر سیر کرنے کے لیے نکلا تو اچانک اس کے کانوں میں کسی گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ تو وہ جو کلمات مبارکہ تھے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو، درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا۔ اب وہ جو پڑھنے والا شخص تھا وہ بار بار اسی آیت کی تکرار کر رہا تھا، تو اسی حال میں چھوڑ کر وہ محل میں واپس چلا گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو صبح نماز فجر کے لیے اسی راہ سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ابھی تک اسی حالت میں ہے اور بدستور وہی آیات اس کی ورد زبان ہے۔ تو پھر میں نے اپنے ان کانوں میں چھٹائی پر یعنی کہ آنسوں کے ٹپکنے کی آواز بھی سنی۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی اور شوق اور رشک میں ایک گوشے میں جا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے نماز فجر کے لیے نکلا۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ منزل پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ پوری رات اشکریزی اور شب خیزی کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا امام اور وقت کا فقیہ محمد بن سحنون تھا۔ تو یہ مناسبت تھی اس واقعے کی ان آیات کے ساتھ۔ اس کے بعد کے جو مضامین ہے اس میں قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب جنہ، اصحاب نار اور اصحاب اعراف کے نام سے 3 گروہ ذکر کیے گئے، اور اس گروہ کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے۔ تو اسی مناسبت سے پھر سورہ اعراف نام بھی ہوگا۔
اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا کہ جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور صلاح و تقوی پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے عذاب کی اذیت اور کربناکی میں مبتلا ہوں گے، اور جنتیوں سے کھانے کے ایک نوالا اور پانی کے 2 گھونٹ بھیک مانگ رہے ہوں گے، اور جو اصحاب اعراف ہوں گے وہ اپنی فصیل سے دائیں بائیں جھانک کر جنت اور جہنم والوں میں اپنے جاننے والوں کو پہچانیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ تو اہل جنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، جبکہ اہل جہنم بد شکل، سیاہ اور ذلت و رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئی بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سب کا سبزہ اگاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، شور والی زمین، تو وہاں باغ و بہار نہیں لاتی۔ تو یہ مثالیں دے کر قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل اور پاکیزہ دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات یعنی پھل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور خیر کے پھول پیدا نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 59 سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تم تک اللہ کی دعوت کو پہنچانا ہے، دعوت حق پہنچانا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 65 میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی، تو قوم نے ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور ناسمجھ قرار دے کر انکار کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے ہلاک کر دیا، اور جو لوگ جناب ہود علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان کے متبعین کو بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ کہ صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا اور بے جا مطالبے شروع کر دیے، کہنے لگے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی بچہ پیدا کرے جنے۔ جب اونٹنی موجزانہ طریقہ پر ظاہر ہو گئی تو انہوں نے اسے قتل کر کے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا۔ پھر ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ کر رہ گیا۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 80 سے حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے۔ تو وہ پوری قوم ہی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ آخر کار اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے، اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی اس عذاب سے بچ نہ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قبیلے کے چند نیکوکار لوگ محفوظ رہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 85 کا جو مضمون ہے وہ قوم مدین کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہیں یہ بھی فرمایا کہ راگیر مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہو، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے، جناب شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ تو آپ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تمہارے 2 گروہ بن چکے ہیں، ایک ایمان والا اور دوسرا انکار اور کفر والا، لہٰذا اپنے انجام کا انتظار کرو، عنقریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ جی 8ویں پارے کے مضامین تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن اور پھر
عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔